أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں جبکہ ہم اس کو کتاب میں بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والی مخلوقات ان پر لعنت بھیجتی ہے. وہ اس میں ہاں مگر جنہوں نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات کو بیان کر دیا، ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں کہ میں توبہ کرنے والا بڑا مہربان ہوں. جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا اور اس حال میں وہ مر گئے کہ وہ کافر تھے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. پہلی بات کہ جن لوگوں نے کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپا لیا حالانکہ ہم اس کو کتاب میں بیان کر چکے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں جو علم تورات اور انجیل میں بیان تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں لوگوں کے لیے اس میں بیان کر دی تھی، اس علم کو انہوں نے چھپا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے اور دیگر تمام مخلوقات ان پر لعنت بھیجتی. تو یہ اندازہ لگائیے یہاں پر اس سے اہل کتاب یہود و نصارہ مراد ہے. پہلے پارے کے یعنی پاؤ پارے سے قبل سے یہ کلام کا سلسلہ یہود و نصارہ سے جاری ہے اور کن کن انداز سے ان کو بیان کیا گیا، کس کس طرح سے ان کو بات سمجھائی گئی اور کیسے عمدہ اور بہتر سے بہتر طریقے پر ان کو بات بتلائی گئی اور ان کو بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے جو اللہ نے ان کو اعزاز اکرام کیا اور ان کو جو فضیلت عطا کی اس کو یاد دلا کر، اور کبھی ان پر جو دنیا میں اللہ کی گرفت ہوئی، اللہ نے دنیا میں جو ان کی پکڑ فرمائی یا ان پر اللہ کے جو عذاب آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کو یاد دلا کر، کبھی انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے الغرض کن کن طریقوں سے اور کن کن ناحیوں سے اور کن کن پہلوؤں سے ان کو سمجھایا گیا. یہ ایک لمبا اور طویل سلسلہ ہے اور یہاں تک برابر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے سامنے بات رکھی. آخر میں پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو مخاطب کر کے کہا یا ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو کھلی نشانیاں اور جو ہدایت ہم نے نازل کی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ ہم اس کو کتاب میں بیان کر چکے، یعنی تورات اور انجیل میں اس کو واضح کر چکے. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس عظیم امانت کے
ادا کرنے اور اس عظیم جو ان کے پاس علم تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور آپ کی رسالت، قرآن پاک کی صداقت اور امت محمدیہ کے سلسلے میں اس علم کو وہ منظر عام پر لا لے، اس علم کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آخری مرتبہ ان کو یہ اس طرح بڑے شدید انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والی مخلوقات بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جن پر تمام مخلوقات لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ کی ذات خود لعنت بھیج رہی ہو اور تمام مخلوقات ان کے لیے بد دعائیں اور ان کے لیے لعنت کر رہی ہو۔ اگر کسی کو لعنت بھیجتے بد دعا دیتے ہوئے اگر کہیں سنائی دیتے ہیں تو طبیعت کانپ اٹھتی ہے، طبیعت کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والی مخلوقات بھی لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات، وہ فرشتے کتنے ہو گئے اس کی تعداد کا اندازہ صرف اللہ ہی کو ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے سب اس پر لعنت بھیجتی ہے، سب اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اسی طرح لعنت کرنے والے دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب لعنت بھیجتی ہے۔ ان پر برسنے والی لعنت کا تذکرہ کیا، پھر ان کو قریب کرنے کے لیے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا الا الذین تابوا، ہاں لیکن اب بھی جو توبہ کر لے، واصلحوا، اپنی حالت کی اصلاح کر لے، وبینوا، اور جو اللہ نے عظیم علم ان کے سامنے اور اللہ نے جو عظیم علم ان کو دیا ہے اور جو عظیم امانت ان کے پاس رکھی گئی ہے اگر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو اللہ فرما رہے فاولئک اتوب علیہم، کتنے پیار سے اللہ فرما رہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ وانا التواب الرحیم، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ پیار سے فرماتے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرماتے پھر اور ایک بار کہ ان الذین کفروا وماتوا، کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر ایک بار کہ ان الذین کفروا وماتوا، کھلے طور پر فرما دیا کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کی رسالت کو نہیں مانا اور اسی پر وہ مر گئے، وماتوا ہم کفار، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ فرماتے اولئک علیہم لعنت اللہ، اور اللہ کی لعنت ہے، اور والملائکۃ، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان سے کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف، قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے کہ کفار مشرکین تمنا کریں گے کہ کاش تھوڑی دیر کے لیے ہم سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ایک عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ وہ تمنا کرے گے، اس کی آرزو کرے گے ہمارا عذاب ہلکا ہو، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ جس کیفیت اور جس شکل میں وہ عذاب ہو رہا ہوگا بس ہمیشہ اسی کیفیت میں عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کھلی نشانیاں اور ہدایت جو نازل کی اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس آیت کی بنیاد پر یوں علم کو چھپانا حرام بتلایا ہے۔ ایک علم جس کا کسی چیز کا علم اللہ نے دیا اور وہاں پر اس کی ضرورت اگر ہے تو اس کا چھپا لینا حرام بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من النار، کہ کسی شخص سے کسی بھی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور وہ اس علم کو جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود اگر اس کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو آگ کی لگام پہنائے گے، کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اگر اس علم کو جانتے بوجھتے چھپائے حالانکہ اس کی وہاں پر ضرورت ہو تو کہا کہ وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک کی ایک آیت نہ ہوتی تو ہم یہ حدیث نہ بیان کرتے یا اس طرح کا علم نہ بیان کرتے۔ تو صحابہ نے قرآن پاک کی آیت کے علاوہ جو احادیث ان کے پاس جو امانت کی شکل میں تھی اس کو بھی چھپانے پر وہ کانپ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم اس کو بیان نہ کرتے اور اس کے سلسلے میں چپ رہتے۔ ہاں لیکن اس سلسلے میں یوں کہا گیا تو لوگوں کی فہم اور عقل کی
معیار کے اعتبار سے گفتگو کی جائیں گی۔ ایسی بات جو لوگوں کے فتنے کا سبب ہو اور لوگوں کے عقل اور فہم سے اوپر کی چیز ہو، اس کو بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ یا بخاری شریف میں آیا ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم اتریدون ان یکذبوا اللہ ورسولہ او کما قال، عقل کی معیار کے اعتبار سے کلام کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ ایسی بات کہ جس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہو یا لوگوں کے عقل اور سمجھ سے اوپر کی بات ہو، تو ایسی بات کو عوام کے سامنے نہیں بیان کی جائے گی۔ یوں کہا گیا کہ لا تمنعوا الحکمت اہلھا فتظلموہم ولا تضعوها فی غیر اہلھا فتظلموها، کہ تم حکمت کے بات جو اہل حکمت ہوتے ہیں ان سے نہ چھپاؤ، ان سے نہ روکو، اگر اس طرح تم روک لوگے تو تم ان پر ظلم کرو گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو حکمت کی بات ہے نہ اہلوں کے سامنے پیش نہ کرو، ورنہ تم اس حکمت پر ظلم کرنے والے بنو گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بات بھی کرے لوگوں کے عقل اور فہم کے اعتبار سے، ان کے سمجھ اور دانائی کے اعتبار سے، ایسی اونچی بات نہ ہو کہ جو ان کے سمجھ اور ان کے فہم سے اوپر کی بات ہو۔ ہاں، عام جو باتیں ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، وہ عوام کے سامنے رکھی جائے گی، یہ کہا گیا۔ خاص طور سے لعنت ان لوگوں پر کی جائیں گی جن کا کفر پر موت ہونا یقینی ہو، جیسے فرعون، ابو جہل، ابو لہب، قارون، اس طرح۔ باقی ایسے لوگ جن کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ ان کا اسلام پر خاتمہ ہوا یا کفر پر، ان پر لعنت متعینہ طور پر نام لے کر لعنت نہیں بھیجی جائیں گی، اس درجے احتیاط برتنے کو کہا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو کافر مرا، جس کا ظاہری طور پر کفر پر جو مر گیا، اس پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا۔ تو لعنت بھیجنا بہرحال یہ منع ہے، یہاں تک کہ چیزوں پر بھی لعنت بھیجنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، چیزوں پر بھی۔ پیچھے بات آ چکی ہے کہ ایک صاحبہ نے اپنی اونٹنی پر یا اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس لعنت زدہ اونٹنی اور اس کے صاحبہ کو ہمارے قافلے سے الگ کر دو، کہ ہم اس طرح لعنت شدہ چیز کے ساتھ رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یوں کہا جائے گا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، چوروں پر اللہ کی لعنت ہو، زانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، ڈاکوؤں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح برائیاں پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح عمومی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کا علم نصیب فرمائے اور اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جو کمی کوتاہی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔